مولا علی کے بھائی جناب جعفر، 4 بھائی تھے، جناب طالب، جناب عقیل، جناب جعفر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماتے ہیں رسول نے جعفر کو حبشہ کی طرف بھیجا، روایات میں ہے 15 سال یا 17 سال، حضور ذہن نہیں ہے، کافی عرصہ جناب جعفر وہاں رہے، اور اس عرصے میں رسول خدا نے ان کو دیکھا نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب جنگ خندق ہوئی اور جناب جعفر کو رسول خدا نے دیکھا تو رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنے سالوں کے بعد جناب جعفر کے چہرے کو دیکھ کر نبی رونے لگے اور ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ اسے کہتے ہیں اشک شوق۔ اور چھٹا 5واں اشک فقدان۔ کون سا آنسو؟ وہ آنسو جو کسی کے کھو جانے سے انسان روتا ہے۔ اشک فقدان آپ کو نظر آتا ہے جناب ایوب، جناب یعقوب، یا انبیاء کا اشک آپ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو جب اس سرزمین ذی زرع پہ چھوڑ کے جاتے ہیں کیونکہ فقدان ہو رہے ہیں، جدائی ہو رہی ہے، تو جناب حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فقدان کا مطلب اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، مثلاً آپ ایک نیکی کا کام کرنا چاہتے ہو، وہاں پہنچتے ہو لیکن آپ کی باری نہیں آتی۔ اب یہ دلیل قرآنی دے رہا ہوں اشک فقدان کے حوالے سے کہ یہ جو اشک امام حسین ہے یہ اشک فقدان بھی ہے، اشک محبت بھی ہے۔ کیسے؟ سورہ توبہ آیت 92 یعنی 91 اور 92۔ 91 آیت میں آپ پڑھیں گے، اس میں خدا یہ بیان کرتا ہے کہ جہاد 4 گروہ ایسے ہیں جن سے اللہ نے جہاد اٹھا دیا ہے، مثلا ضعفاء سے اٹھا دیا، فقراء سے اٹھا دیا، جو مریض ہے اللہ نے مریض سے مثلا جہاد اٹھا دیا ہے، ضعفاء اور مرضى سے اللہ نے جہاد اٹھایا ہے۔ اگلی آیت میں شان نزول بیان کرتا ہے ایک آیت کا، اور یہ عجیب ہے کہ 4 گروہوں کا خدا ذکر کرتا ہے، اور ان گروہوں کا ذکر کر کے 4 ٹولوں کا ذکر کر کے جب 92 نمبر آیت میں پروردگار عالم آتا ہے تو خاص طور پہ ایک آیت خدا نے پڑھی ہے اسی آنسو فقدان کے لیے، کہ جب آپ کو کوئی چیز نہ ملے، آپ نہ پہنچ پاؤ، وہ چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا کہ 7 لوگ جب رسول خدا جہاد پہ جا رہے تھے، 7 لوگ رسول خدا کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جہاد پہ لے کر چلیے۔ تو اب بالکل رسول خدا تیار، گھوڑے پہ سوار ہیں، پورا لشکر تیار ہے، آمادگی ہے کہ جہاد کے لیے روانہ ہوا جائے۔ جب ان 7 لوگوں کو دیکھا تو نہ تلوار تھی، نہ زرہ تھی، نہ کوئی تیر و کمان تھا، نہ کوئی سواری تھی۔ تو رسول خدا نے کہا کہ ابھی دیر ہو گئی ہے، میں آپ لوگوں کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ گھوڑا ہوتا تو چلو ساتھ آ جاتے، تلوار ہو جاتی تو آ جاتے، کیونکہ جن لوگوں کے پاس ساز و سامان نہیں ہوتا تھا وہ 3-4 دن پہلے آتے تھے، پھر کسی کو گھوڑا دیا، کسی کو تلوار دی، لشکر کو ساز و سامان دیا، اس کے بعد لشکر روانہ ہو جاتا تھا۔ نبی نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے۔ کہتے ہیں جیسے رسول یہ کہہ کے روانہ ہوئے تو یہ 7 زار و قطار رونے لگے۔ یہ ہے اشک فقدان، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے ہم جہاد کی خواہش رکھتے تھے لیکن ہمیں توفیق جہاد نہیں ملی۔ اس کا ذکر پروردگار عالم نے کیا، فرمایا ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد۔ جب یہ تمہارے پاس آئے تو حبیب آپ نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے۔ احملهم علی تولوا اعینهم تفیض من الدمع۔ جب آپ نے یہ کہا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اللہ کہتا ہے کیا ہوا کہ اگر نہیں جا سکے لیکن اگر ارادہ رکھتے ہو تو اللہ تمہاری عبادت کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ یہی اشک فقدان ہے۔ جب ہم سنتے ہیں کہ کربلا میں نبی کے نواسے کو قتل کر دیا گیا، پھر کہتے یا لیتنا کنا معکم فافوز معکم فوزا عظیما۔ مولا حسین اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جانوں کو آپ پہ قربان کرتے۔ جب آپ نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، مولا اگر ہم ہوتے تو آپ کی آواز پہ لبیک کہتے۔ مولا اگر ہم ہوتے اپنے بدنوں کو قربان کرتے۔ تو یہ مجلسوں میں جو گریہ ہوتا ہے یہ اشک فقدان ہے کہ ہم روتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جانوں کو حسین پہ قربان کرتے۔ پھر وہی کل روایت میں نے پڑھی کہ چھٹے امام فرماتے ہیں یہ جا کر کہو کہ یا داعی اللہ، یہ اللہ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے، مولا جب آپ نے سوال کیا تھا ہے کوئی مدد کرنے والا، مولا بجسمی واللسانی، میں نے اپنے جسم اور اپنی زبان سے آپ کو آواز نہیں دی تھی، لیکن مولا آج میں آیا ہوں آپ کی نصرت کرنے کے لیے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے جسم کے ذریعے سے۔ تو یہ گریہ حسین اس قرآن کی آیت کے مطابق یہ عشق شوق ہے، یہ عشق فقدان ہے کہ جو نہ کر سکا وہ اس پہ رو رہا ہے۔ ہم کربلا نہ جا سکے، ہم اس پہ رو رہے ہیں۔ تو اس عشق کی کوئی مذمت نہیں ہے، بلکہ اللہ خود اس کا ذکر
ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اس طرح سے اچھی چیزوں کی تمنا کرتے ہیں خدا اپنے ہاں سے ان مومنین کو رزق بھی عطا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس وقت بہت گزر گیا, 2 اشک اور ہیں. چھٹا آنسو اشک رحم ہے. یہ انسانیت کی نشانی, وہ اشک جو رحم دلی کی وجہ سے, وہ آنسو جو رحم دلی کی وجہ سے آتا ہے. رسول خدا کے بیٹے جناب ابراہیم 18 مہینے کے نبی کی گود میں جان دی اور دنیا سے چلے گئے. کہتے رسول نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. کچھ دیکھنے والوں نے اعتراض کیا یہ نبی ہے, بیٹے کے جانے پہ رو رہا ہے. رسول نے فرمایا یہ اعتراض کے آنسو نہیں ہیں, یہ رحم کے آنسو ہیں. من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا. یہ رحم دلی کی نشانی ہے. حابیل و قابیل کا واقعہ, کہتے ہیں 1 مہینے تک حضرت ابراہیم روتے رہے. 1 مہینے تک جب بیٹے کا قتل دیکھا اتنا روئے کہ کہتے ہیں ابراہیم حضرت آدم کے چہرے کی ہڈیاں ظاہر ہو گئی تھیں اس گریے میں. یہ رحم کا ہے, یہ نہیں کہ اللہ پہ کوئی اعتراض کر رہا ہے, یہ رحم دلی کی نشانی ہے. رسول گرامی مکے کی گلی یا مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. کچھ اعراب نے کچھ مرغوں کو پاؤں میں رسی باندھ کے کھڑا کر دیا تھا. نبی نے یہ منظر دیکھا, اس پہ نہیں روئے, لیکن کیا دیکھا کہ ان مرغوں اور مرغیوں کے پاؤں کو رسیوں سے باندھ کے کچھ تیر انداز دور کھڑے ہیں اور وہاں سے تیر مار رہے ہیں, ان مرغیوں کو چھلنی کر رہے ہیں. کہتے یہاں نبی کے چہرے سے آنسو جاری ہو گئے کہ ارے حیوان کو مارنا ہے تو اس کا اللہ نے طریقہ بتایا ہے, نہ کہ اس کو اس طرح سے ظلم کر کے قتل کرو. رسول ایک حیوان کو غلط طریقے سے تیر لگایا جائے اس پہ آنسو بہا رہے ہیں. اب تصور کریں کربلا میں اس کے نواسے کو چھلنی کر دیا جائے, کربلا میں اس کی نواسیوں کے ساتھ ظلم کر دیا جائے, ایسا ظلم جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. یہ اشک رحم ہے, یہ انسانیت کی نشانی ہے. دوسرا ہے اشک فراق, جدائی کا آنسو. اس کی بھی کوئی مذمت نہیں ہے. جناب یعقوب اور یوسف کی جدائی آپ نے دیکھی ہے, کتنا روئے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَا, آنکھیں سفید ہو گئیں. اللہ نے نبی کی مذمت نہیں کی. تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے میرا کون سا آنسو صحیح ہے, میرا کون سا آنسو غلط ہے. نہ صرف جناب یعقوب بلکہ تاریخ لکھتی ہے حضرت یوسف زندان میں اتنا روتے تھے کہ زندانی پریشان ہو جاتے تھے کہ بھائی یا رات کو روئیے یا صبح کو روئیے. یہ فراق یعقوب میں روتے تھے, یوسف کے فراق میں ان کے بابا روتے تھے. کبھی بیٹا اپنے بابا کے فراق میں رو رہا ہے. تو آج شیعہ اگر مجلس میں روتے ہیں, یہ اشک رحم بھی ہے, یہ اشک فراق بھی ہے, یہ اشک شوق بھی ہے, اور یہ اشک وہ اشک ہے کہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے, اپنی جانوں کو اپنے آقا حسین پہ قربان کرتے. کسی نے پوچھا جب ملے جناب یوسف جناب یعقوب سے تو پہلا سوال کیا کہ بیٹا جب تجھے کنویں میں اتارا گیا تھا تو بھائیوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ تو کہا کہ بابا مجھے کہا کہ کپڑے اتار دو, کیونکہ ہم انہی کپڑوں پہ قمیص پہ خون لگائیں گے اور بتائیں گے کہ کسی حیوان نے حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں یوسف مارے گئے. تو کہا کہ بابا جب قمیص اتار کر مجھے کنویں میں اتار رہے تھے تو میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ کنویں کے اندر سردی ہے اور بدن پہ لباس نہیں ہے تو مجھے سردی لگے گی. اور کہا کہ جب مجھے نیچے اتار دیا گیا تو سردی کی وجہ سے اس کنویں میں کانپ رہا تھا. روایت کے جملے ہیں جب یعقوب نے یہ سنا تو سننے کے بعد وہ غش کھا کے زمین پہ گر گئے. اب یہاں پہ زیارت ناہیہ کا جملہ ہے, السلام علی الابدان, ان بدنوں پہ سلام ہو جن پہ لباس نہیں تھا. صرف یہ سن کے کہ یوسف کے بدن پہ لباس نہیں تھا یعقوب غش کھا گئے کہ بچہ سردی لگ رہی تھی, تنہائی تھی, کس عالم میں میرے بیٹے کو چھوڑا گیا. علماء فرماتے ہیں کربلا میں جو مصیبت امام حسین پہ آئی ہے دراصل یہ مصیبت حسین نہیں ہے, یہ مصیبت رسول گرامی ہے.
جب حضرت ابراہیم کو یہ کہا جائے کہ اسماعیل کا گلا کاٹو، تو اسماعیل کے اوپر تو امتحان ہے، لیکن اسماعیل سے زیادہ امتحان کس کا ہے؟ ابراہیم کا امتحان ہے، کیونکہ بیٹے کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ کہ یہ مصیبت امام حسین پر تو تھی، لیکن اس سے زیادہ یہ مصیبت، یہ امتحان کس کے لیے ہے؟ رسول گرامی کے لیے ہے، کہ محمد کے نواسے کا گلا کاٹا جا رہا ہے، محمد کے نواسے کے بدن سے لباس اتارا جا رہا ہے۔ زیارت ناہیہ ہر وقت نہ پڑھا کریں، جب کیفیت ایک پیدا ہو جائے رونے کی، اس وقت زیارت ناہیہ پڑھا کریں، کیونکہ اس کے مصائب کسی ذاکر، کسی مولوی، کسی عام بندے کے نہیں ہیں، یہ مصائب پڑھنے والے حجت خدا امام زمانہ ہیں، جو خود یہ مصائب بیان کرتے ہیں۔